من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم، انعام اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دنیا کی زندگی دی ہے، اس دنیا کی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے جتنے لوازمات اور ضرورتیں ہیں، جیسی جتنی جس مقام پر اللہ نے ویسی عطا کی. ہمارا غور کریں اگر تو اللہ رب العالمین نے، ایک آدمی جب غور کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو نعمتوں کا دسترخوان بنا دیا ہے. ہم جتنا حصہ چاہتے ہیں اس میں سے اٹھا لیتے ہیں. ہم ابھی اس دنیا میں آتے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین ہماری ماں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام و انسلام کرتا ہے. ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر پل ہوا کی ضرورت ہے. آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہو کہ کائنات میں کوئی شخص ایسا ہے جو ہوا کی تلاش میں چلا، اسے کہیں ڈھونڈنا پڑا. اس کو ہر پل ہر وقت ہم کو ضرورت، اللہ نے ہر مقام پر اس کو اسی مقدار سے پیدا کیا رب العالمین نے. اگر آپ غور کرتے جائیں تو جسم کے تقاضے، حالات، ہر چیز پر غور کریں اور اللہ کی نعمتوں پر غور کریں تو اسی مناسبت سے رب کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آئیں گی. وہ علیم و قدیر رب، وہ رب العالمین جس نے ہماری جسمانی ضرورت اور تقاضوں کو اس طرح پورا کیا، کیا اس نے ہماری روحانی تقاضوں اور ضرورت کو وہ پورا نہیں کرے گا؟ ضرور. اللہ نے اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کا ضابطہ بھی ہمیں عطا کیا. اور وہ بھی کیسا عطا کیا؟ ایسا ضابطہ عطا کیا کہ پیدائش سے لے کر کے وفات تک، بلکہ مرنے کے بعد تک کہ ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ ضابطہ. ہم اس دنیا میں آتے ہیں، وہاں سے اس کا ضابطہ شروع ہوتا ہے اور موت کے بعد تک کہ وہ ضابطہ اور وہ قانون چلتا رہتا ہے. آخرت کی زندگی کے لیے بھی، اس زندگی کے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی اللہ نے ضابطہ دیا. دونوں جگہ ہم کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں، اللہ نے ایسا ضابطہ دیا. محترم حاضرین، اگر ہم اور آپ غور کریں تو مجھے جس عنوان پر خطاب کے لیے کہا گیا ہے اس کے کئی پہلو ہیں. میں کوشش کروں گا بڑے محدود اور مختصر وقت میں جو باتیں آ جائیں. ہم اور آپ اگر غور کریں تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم پاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں جو انسانوں نے بنائی ہے، جنہیں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ایک طے شدہ چیز ہے کہ اس کے بارے میں جو کمپنی اس کو بناتی ہے، وہ جو ضابطہ، جو قانون اس کے بارے میں بنا دیتی ہے، ہم اس ضابطے اور قانون کی پابندی کرتے ہیں. گویا دنیا میں ایک تسلیم شدہ چیز ہے کہ جو شے، جو سامان، جو چیز کوئی بنائے گا اس کے استعمال کرنے کا ضابطہ بھی وہی بنائے گا. ایک آدمی اگر موبائل خریدتا ہے، بہت مہنگا موبائل خریدتا ہے، لیکن کمپنی نے اس کے ساتھ ایک لازمی چیز جوڑ دی ہے، آپ کو چارجر بھی لینا ہے، اور کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اسے چارج بھی کرنا ہے، اور اس موبائل میں کارڈ بھی ڈالنا ہے. یہ تمام لوازمات اس کے ساتھ لگا دیے.
اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا قیمتی موبائل خریدا، یہ سب جھنجٹ میں مجھ کو نہیں پڑتا ہے، اس لیے جب اس کی چارجنگ اترے گی تو میں اسے توے پر رکھ دوں گا یا اسے پانی میں ڈال دوں گا. اتنا مہنگا موبائل تو میں کیوں ان کی اس کے ڈائریکشن پر چلوں؟ یہ میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہوں یوز کروں. بھلا بتائیے وہ موبائل اس کے لیے مفید رہے گا یا مضر، کارآمد رہے گا یا ضائع ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے ضائع ہو جائے گا. یعنی کمپنی نے جو ضابطہ بنا دیا ہے، اگر اس ضابطے کے مطابق اسے استعمال کرو گے تو وہ آپ کے لیے مفید ہوگا، ورنہ ضائع ہو جائے گا. ایسے ہر چیز پر آدمی غور کرے، ہر چیز پر. بڑی اونچی قسموں کی کار خریدا کروڑوں روپے کی، اب تو کاریں آ رہی ہے، لیکن کیا کہ میں پیٹرول پمپ پر جاؤ پیٹرول ڈالنے، اس میں پانی ڈال کے کام چلاتا ہوں. چلا کر بتائے پھر اس کو 1 کلومیٹر نہیں چلا سکتا. چاہے کتنی بھی قیمتی کار ہو، لیکن اسی پیٹرول پمپ پہ بھرانا ہے جہاں لونا والا بھی آ کر کے بھراتا ہے، وہیں پر آ کے بھرانا ہے. آپ وہ ضابطے کی پابندی کرنا ہے، نہیں تو چل نہیں سکے گی. یعنی بنانے والا ہی چیزوں کے بارے میں اس کا ضابطے طے کرنے کا اختیار رکھتا ہے. یہ اشیاء چیزوں کے بارے میں تو آپ مانتے ہو، لیکن جاندار چیزوں کے بارے میں آپ اس قانون کو نہیں مانتے کہ اس کے بنانے والے کو اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کے بارے میں قانون بنائے. کہ کسی اور کو اختیار دے دو گے؟ آپ موبائل کو یہ اختیار دیتے ہو کہ موبائل کے لیے قانون بنائے، ٹی وی کو یہ اختیار، کمپیوٹر کو یہ اختیار دیتے ہو کہ کمپیوٹر یوز کرنے کا قانون بنائے. یہ تو کمپیوٹر بنانے والے کو دیتے ہو. اور خالق کی بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں آپ اختیار دے دیتے ہو مخلوق قانون بنائے خالق کے لیے. کس کو اختیار ہے قانون بنانے کا؟ وہ جو خالق ہے، جس نے بنایا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے بارے میں. اس لیے قانون بنانے کا اختیار صرف اور صرف اسے ہے جو پیدا کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ نے بڑا صاف اعلان کیا، بڑا صاف. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 آیتیں. اللہ نے کچھ قوانین کو پیش کرنے کے بعد، یہ میں آگے چل کر کے بات کروں گا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے بتاؤں گا. کچھ قوانین بتانے کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا فاولئک هم الظالمون، وہ ظلم کرتا ہے. فاولئک هم الکافرون، وہ کفر کرتا ہے. فاولئک هم الفاسقون، وہ فسق کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. دنیا کے قوانین جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے. اب وہ کس طرح ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز اس مقام پر جب میں پہنچوں گا تو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ اسلامی قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون پر عمل کرنے پر ظلم کیسے ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے، یہ خالق نے ارشاد فرمایا ہے، معمولی چیز نہیں ہے. تو قانون بنانے کا اختیار خالق کو، اس لیے کہ انسانی فطرت کا خالق ہے وہ، اور فطرت انسانی کا خالق ہی فطرت کے بارے میں جانتا ہے. اور اس نے اس قانون کو فطرت انسانی کے نباس کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک کے پہنچایا. اب ایک چیز اور یہیں طے کر لی جائے کہ جب اللہ ہی کو صرف اس کا اختیار ہے تو جب ہم اسلامی قانون کو پیش کریں، اسلامی قانون خاص طور سے یہاں پر ایک اور بات سمجھ لی جائے. اگر کوئی ضابطہ یا قانون انسان کو منوانا ہے، کوئی ضابطہ یا قانون منوانا ہے تو منوانے کا سب سے مضبوط ذریعہ کون سا ہے؟ کس ذریعے سے آپ اس ضابطے اور قانون کو لائیں گے تو آدمی دل اور دماغ دونوں سے تسلیم کرے گا، سر جھکا دے گا. ماننے کا بھی الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. کس ذریعے سے لاؤ گے؟ ایک قانون ہوتا ہے جسے ڈنڈے کے زور پر آدمی مانتا ہے. جب تک ڈنڈا نہ ہو دیکھ تو بھائی وردی والا کھڑا ہے کیا، نہیں تو ٹیبل سیٹ بھی آدمی نکل جاتا ہے. ڈنڈے کے زور پر ایک قانون یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے آیا، آدمی فوراً تسلیم کر لیا. حتیٰ کہ یہ موڑ آتا ہے کہ عقل و خرد کے خلاف بھی ہو تو مان لیتا ہے. وہ کون سا ذریعہ ہے بھائی؟ وہ کون سا ذریعہ ہے؟ وہ ذریعہ ہے مذہب. اگر انسان کو کوئی بات مذہب کے ذریعے سمجھائی جائے تو دل و دماغ میں آئے نہ آئے مان لیتا ہے. دلیل، اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ کہیں نارملی کی انڈر ویئر پہن کر کے گھر کے باہر نکل جا
تو کہے گا کہ آپ پاگل ہو یا مجھ کو پاگل سمجھتے ہو. لیکن جب یہی مذہب کے راستے سے آتی ہے تو ناگا شادی کی پوجا کرنے لگتا ہے آدمی. یہ ہے کال. یہی جب مذہب کے راستے سے آئی تو برہنہ کی پوجا بن گئی. ایک نارمل آدمی سے آپ مشورہ کرتے ہو, نارمل آدمی سے, ان ذہن آدمی سے کبھی آپ مشورہ کرتے ہو؟ نہیں. لیکن جب یہی مذہب کے راستے سے آئی تو دیوانگی مجذوبیت کا نام لے گئی. یعنی اگر مذہب کے راستے سے آئے گا تو ماننے نہ ماننے والی چیز بھی آدمی مان لے گا. تو راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ مذہب کا راستہ ہونا چاہیے. یعنی کسی چیز کو اگر آدمی کو منوانا ہے دل و دماغ دونوں سے تو اس کا مذہب کے راستے سے آنا چاہیے. یہ بنیادی چیز. اب وہ کون سا مذہب ہے جو واقعی اس کا متحمل ہے اور جس کے راستے سے ہم آئے اور انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے میں, تمام ضرورتوں کو پورا کرنے میں وہ کون سا مذہب ہے؟ میں نے کہا تھا یہ عنوان بڑا وسیع و عریض ہے, ہر پہلو پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے. یعنی میں آج یہ کہوں گا میری تقریر عناوین پر مشتمل ہے, یہ سمجھ لیجیے, ورنہ ہر پہلو پر بڑی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے. کون سا مذہب ہے دنیا کے مذاہب کو لایا جائے کہ جو انسانی سماج اور معاشرے کے مسائل کا حل رکھتا ہو, ان کی رہبری اور رہنمائی کے بارے میں بڑی فصاحت کے ساتھ کہہ سکے, زندگی کے ہر شعبے میں رہنما خطوط ہمارے یہاں موجود ہے. وہ کون سا مذہب ہے؟ لائیے دنیا کے مذاہب, دنیا کے مذاہب کو پیش کیجیے. لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی تاریخ نے جس جیسا مناظر پیدا نہیں کیا, جس کے بارے میں مولانا محمود الحسن نے کہا تھا شیخ الہند کہ یہ اسلام کے وکیل صفائی ہے, یہ اسلام کے وکیل صفائی ہے. اور کسی موڑ پر ایک عالم نے یہ جملہ جب کہا کہ اس کی جیت اسلام کی جیت ہے تو کسی نے ٹوکا تو کہا یہ شکست نہیں کھا سکتی. ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر رات کو کوئی بدعقیدہ کوئی نظریہ اور کوئی عقیدہ جنم لے تو صبح اس کی تردید کی صلاحیت اگر کسی عالم میں ہے تو وہ شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تقابل ثلاثہ, 3 مذاہب کا موازنہ اس نے کیا ہے. ہندو مذہب, عیسائیت اور اسلام, ان 3 مذاہب کا انہوں نے موازنہ کیا ہے تقابل ثلاثہ. اس میں انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ زندگی کے بہت سارے موڑ ایسے ہیں جہاں مذاہب نے کوئی رہنمائی نہیں کی, کوئی رہنمائی نہیں ہے مذاہب کی. بلکہ آپ نے سنا ہوگا ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب آئی دنیا میں, مائیکل ہارٹ نے لکھی, دنیا کے 100 بڑے آدمی. اس میں پہلا نمبر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. کتاب کی تصنیف کے بعد مذہب عیسائی تھا مائیکل ہارٹ, تو اس سے سوال کیا گیا کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا مذہب عیسائی, لیکن تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا پہلا نمبر کا شخص کیوں قرار دیا؟ اس نے ایسے 100 بڑی شخصیات کا اس میں تذکرہ کیا ہے جنہوں نے انسانی آبادی کے ایک بڑے طبقے کو متاثر کیا اور ان کی زندگی کا رخ بدل دیا. تو وہ جواب دیتا ہے میں نے دنیا کی بیشتر بڑی بڑی شخصیات کا مطالعہ کیا, لیکن کسی بھی شخصیت کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں پایا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے آدمی کا تعلق ہو, رہبری اور رہنمائی کے لیے اس کامل ذات کی طرف نظریں اٹھائے مکمل رہبری ملے گی. دوسری شخصیات جو ہے کسی نے شادی نہیں کی, شادی بیاہ کے قوانین نہیں ہے, کسی نے تجارت کی, اصول تجارت موجود نہیں ہے, کسی نے میدان جنگ کا کبھی رخ ہی نہیں کیا, جنگی قوانین کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, کوئی حکومت کے قوانین کو جانتا ہی نہیں ہے, داخلہ اور خارجہ پالیسی کسے کہا جاتا ہے اس کے علم بھی نہیں ہے, اور جس نے شادی نہیں کی اسے خاندان کیا معلوم, اسے بیوی بچے کا حقوق کیا معلوم, وہ کہاں سے اس کے احکامات دے. یہ تو تنہائی اور مجلسوں کے احکامات دیتا ہے, یہ تو بازاروں کے احکامات دیتا ہے, یہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو انسان کامل کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے, یہاں پر رہبری اور رہنمائی ملے گی. اس بنیاد پر میں نے پہلا نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. مکمل رہنمائی. دنیا کے مذاہب کا اگر ہم موازنہ کریں تو بات بڑی طویل ہوگی, بڑی طویل ہوگی.
کیا دنیا کے کسی مذہب میں یہ جارا ہے کہ وہ انسانی سماج اور معاشرے میں آ کر کے یہ کہہ سکے ہمارے پاس دنیا کے تمام انسانوں کے مسائل کا حل، مظلوموں کے لیے انصاف، حقوق سے محروم لوگوں کے لیے حق ہمارے یہاں موجود ہے؟ کیا ہے؟ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس وقت کہا تھا، آج تک کے حالانکہ وہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، یہ جو نعرہ لگا تھا دنیا میں مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، مذہب کو سیاست سے الگ رکھا جائے، یہ نعرہ اسلام کا اور مسلمانوں کا نعرہ نہیں ہے۔ اصل میں عیسائیت جب انقلاب برپا ہوا تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان کے یہاں جو دو گروہ ہیں اور اس میں سے جھگڑے ہوئے تو کس نے استبل بنائے، کس نے کلیساؤں کو استبل بنایا؟ وہ کون تھے؟ وہ عیسائی تھے۔ ان کے آپسی نزاعات اور جھگڑے کہیں مذہب کے نام پر اسی پونا شہر میں، ابھی کل کی بات ہے 100 سال پہلے کمر میں جھاڑ باندھ دیا جاتا تھا، جھاڑ کی ٹائمی 100-150 سال پہلے، اور ایک خاص قسم کے ذات کے لوگوں کو چپل پر پہن کر چلنے کی اجازت نہیں تھی، اگر یہ چلے تو شاہراہ صاف کرتا ہوا چلے۔ یہی تھا، اسی ملک کی بات تھی کہ جہاں کم ذات کی لڑکی کی اگر عزت لوٹ لے ہوئے اونچی ذات والا تو وہ اس کے لیے پنڈ کی بات ہے، وہ پنڈ کی بات ہے اس کے لیے۔ نچلی ذات کا آدمی اگر گیان کی پراپتی کرتا ہے تو اس کو شیشہ پلا کر کے اس کے کان میں ڈال دیا جائے گا، یہ اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ وہ عیسائیت جو اس کی تعلیم دشمن آج کے ترقی یافتہ دور میں وہ چلے گی، وہ عیسائیت جس نے خلیلوں کو صرف اس لیے قید بندوں کی صحبتوں سے گزارا کہ اس نے علم کا عالم اٹھانے کی کوشش کی تھی، وہ عیسائیت وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹیکنالوجی کے طوفان آئے ہوئے اس دور میں بات کرے گی؟ انہیں تو اپنے گھروں میں جا کر بیٹھنا تھا، اس لیے یہ نعرہ دیا، معاف کیجئے گا اسلام یہ نقص نہیں رکھتا ہے، یہ تو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہتا ہے کہ یہ مذہب ہے جو دنیا کے معرفت چیزوں کی اور حقیقت اور معرفت بیان کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گلیلیو آج بچہ بھی جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے گردش کا جو نظام ہے، یہ سب بچہ بھی جانتا ہے نظام شمسی کو، لیکن عیسائیت نے ایک نعرہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئے اس لیے زمین سب سے مقدس ہے، اس کے گرد تمام ستارے سیارے ثوابت سب گردش کرتے ہیں، یہ مرکز ہے، حالانکہ یہ خود گردش میں ہے۔ اب گلیلیو جب تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ غلط ہے، اس نے جب اس کا اعلان کیا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھائیے، چرچ میں اس کے اوپر مقدمہ چلا، گلیلیو نے معافی مانگی، معافی مانگ کر جب وہ لوٹنے لگا تو چرچ کے دروازے پر جا کر کے کہتا ہے کہ اگرچہ کہ میں نے معافی مانگ لی لیکن یہ بات میں علم اور تحقیق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اسے قید کر دیا گیا۔ یہ مذہب یہودیت، تلمود کی تعلیمات اگر پیش کروں تو بات طویل ہو جائے گی، اگر اس کی تعلیمات پیش کروں تلمود کی کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے تمام انسان اس لیے پیدا کیے گئے کہ یہودیوں کی غلامی کریں، غیر یہودی پر کسی بھی قسم کا ظلم و روا رکھنا جائز ہے، اگر غیر یہودی کو قتل کر دیتا ہے یہودی تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اس سے سود کھانا جائز ہے۔ جہاں تعلیمات کا یہ عالم ہے، اللہ کے سب سے محبوب قوم یہودی ہے، اس لیے یہ جہنم میں نہ جائیں گے کچھ بھی کرنے میں، بلکہ انہوں نے نعرہ لگایا اور اس عقیدے کو اللہ نے قرآن میں بنایا، بیان کیا، ہم بھی صرف چند دن جہنم میں رہیں گے، بعد نے کہا 40 دن، بعد نے کہا 3 دن، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا لیس بایمانیکم ولا ایمانی، یہود اور نصارہ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے، اللہ نے دونوں کی تردید کی، یہودیت بھی نہیں چل سکتی۔ جین مذاہب پر میں زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا، وقت تو نہیں ہے۔ جس نے یہ کہا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، ہمارے دوست نے جنہوں نے جین سے اسلام مذہب قبول کیا
وہ اکثر اپنے بڑے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر جین مذہب کے لوگ مذہب پر عمل کریں تو 100 سال بھی یہ مذہب نہیں چلے گا، کیونکہ سب لوگ اگر سب کچھ چھوڑ دیں، شادی بیاہ سب کچھ، تو ظاہر سی بات ہے 100 سال میں اس مذہبی کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ تو دنیا کا کوئی مذہب نہیں جو سماج اور معاشرے میں آ کر کے یہ کہہ سکے ہمارے پاس مسائل حل ہیں۔ جب دنیا کے مختلف مذاہب کا معاملہ یہ ہوا کہ جدید ترقیات نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنا شروع کی اور ان کے تعلیمات کو چیلنج کرنا شروع کیا، تو ایک خوبصورت نعرہ لگایا، ایک لبادہ اوڑا اور جا کر کے دپک گئے کہ مذہب آدمی کا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ تمہاری مجبوری اور کمزوری تھی جو تم نے یہ نعرے دیے، اسلام کی یہ کمزوری نہیں ہے۔ اسلام کا نعرہ ہے بین الاقوامی، پوری دنیا کے انسانوں کا مسئلے کا حل اسلام ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے تمام مسائل کا حل اسلام ہے، نجات صرف اسلام میں ہے۔ اور یہ نعرہ آج کا نہیں ہے یہ نعرہ، بلکہ 1400 سال پہلے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں گئے تو آپ نے کیا جملہ کہا تھا؟ رستم نے سوال کیا تھا کہ رب تیرے ایکساروں سے، صحراؤں سے، صحرا سے نکل کر کے کس بنیاد پر آئے یہاں تم؟ وقت کے عظیم جرنیل اور سورما کے مقابل کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں داخل کیا جائے اور لوگوں کو، مظلوموں کو انصاف دیا جائے، جو حکمرانی اور مذہب کے نام پر ظلم کیے جاتے ہیں ان کو انصاف اور عدل ملے، اس کے لیے ہم آئے ہیں۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے سامنے جو کہا تھا یہ اسی لیے کہا تھا۔ تو آپ غور کیجئے، مذہب کے راستے سے آنا چاہیے، وہ مذہب کون سا؟ وہ تمام مذاہب کا جائزہ لیا جائے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی قوانین پر میں ذرا سا آگے چل کر کے بات کروں گا، کچھ آگے بڑھ کر کے۔ وہ مذہب کے راستے سے آنا چاہیے، اور وہ مذہب وہ ہونا چاہیے جس کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر گوشے کو گھیرے ہوئے ہے، جامع اور مکمل رہنما خطوط، رہنما اصول جس کے یہاں موجود ہے۔ اب ایک اعتراض یہ پیدا ہوگا کہ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو پیش کریں گے تو دنیا کہے گی یہ تو 1400 سال پرانا ہے، بڑی ترقی کر لی ہے انسان نے، بڑی ترقی کر لی ہے انسان نے، آج کے دور میں یہ چل نہیں سکتا۔ مدرسہ یہاں پر رک کر کے ایک دو سوالات کروں گا کہ کیا واقعی انسان نے ترقی کی ہے؟ غور کیجیے، 1400 سال پیچھے نہ جائیے، 4000 نہیں 10,000 سال پیچھے جائیے، کیا واقعی انسان نے ترقی کی ہے؟ ایک بات ذہن نشین رہے، اللہ رب العالمین اسلام کا اس دنیا میں بھیجنے والا رب العالمین اسلامی تعلیمات کو، اور اللہ ہمارا خالق ہے، اور خالق فطرت نے فطرت انسانی کو ملحوظ رکھ کر قانون بنایا ہے۔ فطرت نے کوئی ترقی نہیں کی ہے، انسان نے کوئی ترقی نہیں کی ہے، بلکہ مادوں نے ترقی کی ہے، اشیاء نے ترقی کی ہے، ہم نے چیزوں کے استعمال کا بن جانا ہے، فطرت نے کوئی ترقی نہیں کی ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، 1400 سال پہلے نہیں، 4000 سال پہلے اگر کسی آدمی کے گھر پر میت ہوتی تھی، کوئی اس کا عزیز مرتا تھا تو وہ غم و اندوہ میں ڈوب جاتا تھا، روتا تھا۔ آج ترقی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کسی کی میت کی خبر آتی ہے تو شاید لوگ جشن مناتے ہوں، واہ بڑا اچھی بات ہے وہ تو مر گیا، ایسا کچھ ہے کیا؟ ہزاروں سال پہلے اگر بچے کی ولادت کی خبر خوشی کا سامان ہوتی تھی تو آج غم و اندوہ میں ڈوب جاتا ہے کیا؟ ہزاروں سال پہلے اگر چوری قابل نفرت جرم تھی تو آج چور آئیڈیل ہے۔ ہزاروں سال پہلے زانی، زنا کرنے والا، ڈاکو اگر معاشرے میں قابل نفرت تھا تو آج لوگوں کا ہیرو ہے۔ کیا ترقی ہوئی؟ انسانی فطرت میں کوئی ترقی نہیں، یہ بالکل غلط ایک مغالطہ دیا جاتا ہے۔ ہم نے اشیاء میں ترقی کی ہے، فطرت میں نہیں۔ ہزاروں سال پہلے انسان کی جو فطرت تھی آج بھی وہی ہے، تو قانون تبدیل ہوگا۔ اب ترقی کی بات کرتے ہیں کس موڑ پر؟ کہاں سے ترقی کی بات کرتے ہیں؟ فطرت، غاروں میں رہنے والے انسان کی جو فطرت تھی آج نہیں، آج سے بہت آگے آپ چلے جائیں جب بھی انسان کی وہی فطرت رہے گی۔
اور اللہ رب العالمین نے فطرت انسانی کو سامنے رکھ کر کے قانون بنایا ہے، فطرت کو سامنے رکھ کر کے. اور ایک اور چیز یہیں پر یاد رکھیے، فطرت کو سامنے رکھ کر بنایا اس لیے بالکل فطری قانون ہے. نئے اور پرانے کا یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. ایک اور اعتراض، میں اپنے اصل عنوان پر جب آؤں گا، یا اس میں تمہیداً کچھ باتیں کہہ رہا ہوں. ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے اسلامی قوانین جو ہے بڑے ظالمانہ ہیں. 1962 میں شاہ فیصل اس وقت سعودی عربیہ کے غالباً وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ تھے. 62 میں ایک کانفرنس ہوئی امریکہ، اور اس میں اس کانفرنس میں مدعا یہ تھا، عنوان یہ تھا کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک قانون بنایا جائے جس کے نفاذ کے بعد دنیا میں ظلم، ناانصافی اس کا خاتمہ ہو جائے. ایسا ایک قانون بنایا جائے. پوری دنیا سے مختلف مذاہب اور مختلف ازموں کے نمائندے اپنے اپنے قوانین کو لے کر پہنچے. شاہ فیصل نے اسلامی قانون کو پیش کیا. جب اسلامی قانون کو شاہ فیصل نے پیش کیا تو اس وقت تو امریکہ کے ایک پادری نے اٹھ کر اس کے اوپر اعتراض کیا. وہ کہتا ہے، وہ پادری کہتا ہے کہ تم نے جو قانون پیش کیا یہ تو جنگل میں چلنے والا قانون ہے، یہ انسانی سماج اور معاشرے میں چلنے والا قانون نہیں. بڑی عجیب بات ہے، اگر 15,000 روپیہ کوئی شخص چوری کرتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. یہی ہاتھ اگر محفوظ رہا تو 15 لاکھ ڈالر ٹیکس کی شکل میں ہمارے ملکوں کو دے سکتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کی جان لیتا ہے تو بدلے میں آپ اس کو جان مار دیتے. یعنی ایک جان تو ملکوں کی گئی، اب دوسری بھی مار دی تم نے. یہ تو درندوں والا قانون ہے. یہ اعتراض کیا. آج لوگ کہتے ہیں اسلامی قانون ظالمانہ ہے. شاہ فیصل نے اس وقت اس کا جو جواب دیا تھا، اس کا جواب تو بڑا لمبا دیا جا سکتا ہے، مگر بڑا اختصار کے ساتھ بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا تھا. انہوں نے جواب دیا، اس وقت امریکہ میں جرائم کی شرح یہ تھی، ہر 5 منٹ پہ ایک چوری، ہر 7 منٹ پہ ایک قتل، ہر 2 گھنٹے میں ایک جنابی جب، ہر 1 ہفتے میں ایک بینک ڈکیتی. یہ جرائم کی شرح تھی. لمبی فہرست میں 2-4 جو یاد رہ گئے وہ بیان کر دیا. یہ جرائم کی شرح تھی. شاہ فیصل نے کہا یہ اس سماج اور معاشرے کی بات ہے جہاں آپ کے مطابق انسانی قانون ہے. اب ذرا اس معاشرے کی بھی خبر لے لیجیے جہاں اسلامی قانون نافذ ہے. آپ نے بیان کیا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں 5 سال میں ایک چوری اور 2 سال میں ایک قتل. ہم اس ایک ہاتھ کو کاٹ کر پورے معاشرے کے مالوں کو محفوظ کر دیتے ہیں اور اس ایک جان کو مار کر پورے معاشرے کی جانوں کو محفوظ کر دیتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز بیان فرمائی ہے بڑی پیاری. رب نے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل مندو، شرط لگائی اللہ نے، عقل مندو قیاس میں تمہارے لیے زندگی ہے. جو عقل لڑائے گا اس کو سمجھ میں آئے گا، جو عقل نہیں لڑائے گا اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. عقلوں کی شرط ہے. قصاص تو زندگی، قصاص کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے قصاص؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَقْتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص وَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، اور زخموں کے بدلے زخم. یعنی زندگی کس میں ہے؟ اگر کوئی قتل کرے تو قاتل کو قتل کر ڈالے، اگر کوئی دانت توڑے تو دانت توڑ دو. یعنی مارنے کی بات کہا رب العالمین کی کتاب میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے زندگی ہے. ذرا سا غور کیجیے، ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. چھوٹا سا واقعہ، ہمارے ایک جاننے والے کے ساتھ میں زندگی کیسے ہے، کیسے زندگی ہے کے ساتھ. ہمارے ایک جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ سعودیہ گئے کام کرنے کی غرض سے. اب جب وہاں تشریف لے گئے تو کمپنی نے ملازمین کو رکنے کے لیے جو کوارٹر دیا تھا، کافی لوگ تو اس میں ایک سوڈانی تھا. اب سوڈانی تو سبھی بالکل پہلوان کی طرح ہوتے ہیں
تو وہ سوڈانی تمام لوگوں سے اپنا کام کرواتا، کپڑے دھلنا، جوتا پالش سب۔ یہ حضرت بالکل نئے نئے گئے تو ان کو بھی آرڈر لگایا۔ یہ ایسے مزاج کے تھے جو کسی کی حکومت برداشت نہیں کرتے، انہوں نے انکار کیا، سوڈانے کے لیے یہ نئی چیز تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ آج ایک انکار کیا ہے، یہ نیا نیا ہے، باقی سب سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کوٹا اور اچھا خاصا کوٹا، یہ حضرت زخمی ہو گئے۔ ذرا سا ذہن میں رکھیے کیا ہے قصاص میں زندگی، اسلام نے کیوں کہا ہے۔ جب کوٹا اچھا خاصا تو یہ نکلے 2-3 روز تو ہوا تھا، نہ زبان آتی تھی نہ کچھ، باہر نکلے چلتے چلتے۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہاں جج قاضی کدھر رہتا ہے؟ کہا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون نکلا ہوا ہے۔ اس نے بھی بتا دیا جاؤ فلاں جگہ۔ یہ حضرت پہنچ گئے اس مقام پر جہاں قاضی صاحب تشریف فرما تھے۔ جا کر کے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، پہلے تو کچھ معاملہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، زبان دونوں کی الگ۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ سمجھتے ہی نہیں لوگ، اس لیے بہت سارے بدعقیدہ ہے کہ کولہا پور والا بیچارہ مالا مدد پائجے بول رہا ہے تو جو عرب میں پیدا ہوا اس سے کہہ رہا ہے، کیا سمجھے گا اس کو۔ خیر مت کناہے میں ایک بات کہہ گئے۔ تو یہ حضرت جب پہنچے تو ایک آدمی کو بلایا گیا جو دونوں زبانیں جانتا تھا۔ اس نے کہا قاضی صاحب اس کو ایسا ایسا ہوا ہے۔ کہا ایسا، فوراً فون لگایا اور جو پولیس کی گاڑی تھی اس کو آرڈر کیا، وہ سوڈانی کو لے کر کے فوراً پہنچی پولیس کی گاڑی یہاں قاضی کے سامنے۔ قاضی نے اس سے سوال کیا کہ بلا بتاؤ یہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے درست ہے؟ کہا بالکل قاضی صاحب صحیح بات ہے، میں نے مارا ہے۔ اچھا، اب ان سے قاضی صاحب نے کہا دیکھیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کیا ہے؟ کیا کہا ان سے قاضی صاحب نے؟ کہا کہ تمہارے سامنے 3 چیزیں ہیں، یا تو تم بدلہ لو، یعنی جتنا تم کو اتنے مارا ہے ایسا ہی اس کو کوٹا جائے، ایسا ہی اس کو جو جہاں جہاں توڑ پھوڑ کیا ہے سب کی جائے، زخموں کے بدلے زخم۔ کہا دوسری یہ کہ یہ سب کا حساب کیا جائے گا، کتنا پیسہ بنتا ہے اتنا پیسہ تم کو ملے گا دیت۔ اور کہا تیسری یہ کہ تم معاف کر دو، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ 3 شکلیں۔ کہا نہیں قاضی صاحب مجھ کو تو پیسہ چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہ حقیقی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اب جب حساب جوڑا گیا تو ان کا بیان ہے کہ میں 2 نہیں 3 سال اگر فوجیہ میں ملازمت کرتا تو اتنی پیسہ نہیں۔ اب جب پیسہ جوڑا گیا تو قاضی نے جو ظالم تھا، جو مجرم تھا، اس کے کفیل کو بلوایا اور کہا اتنا اتنا پیسہ فوراً ابھی اس کو دو، ابھی، اور آج سے اس کی ماہانہ سیلری آدھی دینا، آدھی جو آپ نے اس کی طرف سے بھرا ہے پیسہ وضع کرتے جانا، جب تک وضع نہ ہو اس کو واپس نہ جانے دینا۔ وہ کہتا ہے جب میں نوٹ لے کر کے پہنچا اور میں نے جب جا کر کے پورے روم والوں کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، تو اس میں جو دبلا پتلا آدمی بھی تھا اس کو ڈھکیل کر بولتا تھا مار۔ یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اب ذرا سا دیکھیے، سنجیدہ ہو جائیے، یہ کیا ہے؟ مظلوم کو انصاف جب ملتا ہے، جب قصاص کا نظام رہے گا تو کمزور طاقتور ہو جاتا ہے اور طاقتور کمزور۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تھا، تم میں سب سے کمزور میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور، اور سب سے زیادہ طاقتور یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب ہاتھ اڑانے سے پہلے اس کو دکھتا تھا کتنا کٹے گا یا کہاں کہاں میرا کٹے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کسی کا دانت توڑنے سے پہلے تم اپنے دانتوں کی طرف دیکھو، کیونکہ اگر تم نے دانت توڑا تو بدلے میں تمہارے، تو اپنا دانت بچانا ہے تو دوسرے کا، اپنی آنکھ بچانا ہے تو دوسرے کی آنکھ نہیں پھوڑنی ہے، اور اگر اپنی جان بچانا ہے تو دوسرے کی جان نہیں مارنی ہے۔ یہی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل مندوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ پورا معاشرہ محفوظ ہو گیا، ہمارے یہاں یہ ہے ہی نہیں، اور وہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ یہ تو آگے چل کر میں بات کروں گا کہ ہندوستان میں جب گینگ ریپ ہوا دلی کا، اخبارات اس بات کے شاہد ہیں، جب گینگ ریپ ہوا دلی میں تو اس وقت تو
وشو ہندو پریشد نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کو اسلامی قانون کے مطابق مجرمین کو سزا دی جائے، اور وہ قانون جو سعودیہ عربیہ میں نافذ ہے اس قانون کے مطابق۔ ایک وزیر اعلیٰ نے، بہار کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس کا مطالبہ کیا تھا سابق۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ انصاف کو تسکین، اس کے جذبات کو تسکین اس کے بھائی کے مظلوم کے یہی ملے گی۔ اور یہاں پر ایک بات رک کر کے ذرا سن لیجئے، قانون کی سائیکالوجی اور نفسیات دنیا نے سمجھی ہی نہیں ہے۔ یہ قانون بنانے بیٹھ گئے، قانون کی نفسیات کیا ہے جانتے ہیں؟ اسلام نے صرف اور صرف اس کو ملحوظ رکھا ہے، صرف اور صرف اسلام نے۔ قانون مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے مظلوم کی آہوں اور سسکیوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ ظالم کی گود میں بیٹھ کر قانون نہیں بنائے جاتے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں بڑا سخت قانون ہے، ظالم کی گود میں بیٹھ کر قانون نہیں بنتا، مظلوم کو انصاف دینے کے لیے قانون بنتا ہے۔ ذرا سا اور سمجھ میں آ جائے بات، میں وضاحتیں کر دوں۔ ایک مرتبہ میں ایک لمبا واقعہ ہے، وکلا کے ایک گروپ بیچارے وہ بھی کہیں پارٹی کرنے گئے تھے اور میں بھی کہیں گھومتے پھرتے پہنچ گیا تھا۔ یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا ہوں، ان لوگوں سے میری تقریباً 2.5 گھنٹہ وہ بھی قانون کے عنوان پر کہ یہ دنیا کے جو قوانین ہے اس میں ظلم کیسے ہے۔ میں صرف ایک بات یہاں پر کہوں، صرف ایک بات کہ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے قیمتی سرمایہ انسانی زندگی کا آزادی، سب سے قیمتی سرمایہ ہے آزادی انسانی زندگی کا۔ اور آزادی کا سب سے پہلا نعرہ کس نے دیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1712 میں پیدا ہونے والا فرانسیسی مفکر روسو جو اپنی کتاب معاہدہ عمرانی میں لکھتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا لیکن میں اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا تو وہ تاریخ نہیں جانتے، لا علم ہے تاریخ سے، یا عصبیت سے کام لیتے ہیں۔ اس سے بہت پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ دوم نے ارشاد فرمایا تھا، عمرو بن عاص کا جب ایک غلام کے لڑکے کا جب ایک غلام سے جانور کے دوڑانے کے معاملے میں مقابلہ آرائی ہوئی اور اس نے ظلمن اسے مارا، تو اس غلام کو علم تھا کہ اب غلامی کا دور ختم ہو گیا، اب انصاف عدل کا دور ہے، اب حاکموں محکوم میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے وہ شورا افاق جملہ کہا تھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم لوگوں کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو لوگوں کا غلام بنانا شروع کر دیا؟ ماں نے انہیں آزاد جنا ہے، تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ اور اس سے بھی پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں، کوئی فوقیت۔ آزادی کا نعرہ، آزادی کی قدر و قیمت سوائے اسلام کے کسی نے نہیں سمجھی۔ اسی لیے بس ایک جملے میں بات کہہ کر آگے بڑھوں گا، زیادہ لمبا وقت نہیں ہے۔ اسلامی قوانین میں سزائے قید کا کوئی تصور نہیں پایا گیا، نہ صرف محدود مدت تک ہے، تحقیقات تک بس، ورنہ چور ہے ہاتھ کاٹو چھٹے، قاتل ہے بدلے میں قتل کرو، چاہے وہ وقت کے حکمراں کا بھتیجا ہی کی نہ ہو، یہ صرف اسلام نے۔ ابھی دیکھیے ہمارے یہاں ذرا سا ضمن یہاں پر معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں سے ایک بات کہہ دوں، پھر میں اپنے عنوان پر واپس آؤں گا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ پانی پی کر کچھ نہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد پانی پی کر سعودی عربیہ کو گالی دیتی ہے۔ میں ذرا اس مسئلے کو صاف کر دوں، یہاں پر بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور شیخ نے ابھی جو باتیں مجھ سے بڑی جامع، بالکل بر وقت، بڑی زبردست خطاب تھا شیخ کا، اس بنیاد پر بھی باتیں کچھ یاد آ گئی۔ میں ایک سفر میں تھا تو ایک جماعت ہندوستان میں ہے جس کو بڑا غرہ ہے کہ اس کو بہت سیاست سمجھتی ہے، حالانکہ نہ سیاست سمجھتا ہے نہ دین ان کو۔ تو اس کے ایک ذمہ دار مجھ سے بحث کرنے لگے، اور وہی جو ان کا وکیلا تھا پانی پی کر کے سعودی کو برا بلا کہنے لگے۔ تو میں نے ان سے بات کہی
میں نے کہا ایک بات یہ بتائیے، پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سب سے کامیاب آدمی کون ہوتا ہے جانتے ہو؟ دیکھو، دو قسم کے لوگوں کو اپنا غلام ذہنی بنایا جاتا ہے، اپنا ایجنٹ بنایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ غلام کو یا چمچے کو یہ معلوم رہے یا ایجنٹ کو یہ معلوم رہے، کچی زبان ہے ذرا چمچا، اس کو یہ معلوم رہے کہ میں فلاں کا ایجنٹ ہوں اور فلاں کا چمچا ہوں، تو اس میں بہرحال چمچے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، اس کو معلوم رہتا ہے تو اپنے فائدے حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن کسی آدمی کو معلوم ہی نہ رہے کہ میں فلاں کا ایجنٹ ہوں تو وہ کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہوتا ہے، اور مقابل کتنا ذہین ہوتا ہے، کتنا ذہین ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ آپ ایک بات مجھ کو یہ بتائیے کہ برا نہ مانیے گا، بات ذرا سا بڑی کہنے جا رہا ہوں، برا نہ مانیے، بہت بڑا طبقہ اس سے متاثر ہونے والا ہے۔ آپ یہ بتائیے دنیا میں کون سی قوم ہے جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے؟ سب سے زیادہ نفرت کرنے والی قوم یہودی۔ اسلام سے اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والی قوم کون ہے؟ یہودی۔ برابر اس دنیا کے اندر 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں، لیکن صرف ایک ملک دنیا میں ایسا ہے جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، ورنہ دنیا کے کسی خطے کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے وہاں اسلامی قانون نافذ ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت رکھنے والی قوم کس ملک سے سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی رکھے گی؟ جہاں اسلام نافذ ہے اس سے نا۔ اب ذرا سا رک کر کے یہیں پر اور غور کر لیجیے، میں ضروری سمجھ رہا ہوں یہاں یہ بات کہنا۔ اگر ایک گھر ہے اس میں 3 لوگ ہیں، 3 لوگ، ایک بیٹا ہے باپ کا بہت پڑھا لکھا ہے، دوسرا بیٹا ہے جو تھوڑا سا ہڈی توڑ قسم کا ہے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں ہر محلے میں، اور تیسرا بیٹا بہت دولت مند ہے۔ اب باپ کو کسی تعلیمی مقام پر کسی بڑے لکھے مجلس میں جانا ہے تو کون ساتھ جائے گا؟ کس کو لے کر جائے گا اپنے ساتھ؟ ہڈی توڑ کو نہیں، پڑھے لکھے کو لے کر جائے گا۔ باپ کے پاس آ کر کے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، گھر آ کر گالی گلوچ کرتا ہے تو کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ اس ہڈی توڑ کا۔ اور وہ کوئی پڑھے لکھے کو نہیں بولے گا کہ یار اتنے پڑھے لکھے ہو کر کے کیا کر رہے تھے تمہارے باپ کے ساتھ ایسا کیوں؟ کوئی بولے گا؟ اگر بولا تو بے وقوف۔ کس کو بولا جائے گا؟ اس ہڈی توڑ کو، کیا کر رہا تھا؟ باپ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہا آپ بھی 2 لاکھ روپیہ بھرنا ہے دوا خانے میں، فوراً ایڈمٹ کرنا ہے۔ کس کا کام؟ کس کا کام؟ دولت مند۔ برابر ایک گھر میں جیسی صلاحیت جیسا موقع اس آدمی کا ذمہ داری۔ اب کوئی بولے گا اس ہڈی توڑ اور پڑھے لکھے کو کہ باپ کا علاج بھی نہیں کرا سکے تو بولنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ بیوقوف کہا جائے گا نا۔ دنیا کے اندر فوجی اعتبار سے طاقتیں کس کے پاس ہے؟ صرف سعودی کے پاس ہے، اس سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ لیکن کبھی دنیا میں اگر اسرائیل یا یورپ یا امریکہ کا کوئی واقعہ ہو تو دنیا گالی کس کو دیتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، کسی اور ملکوں کو گالی دی جاتی ہے؟ کام کس کا ہے؟ کام کس کا ہے؟ اس سے زیادہ طاقتور ممالک کا کام تھا نا۔ ایران کا کام، عراق کا کام، امریکہ کا کام، انڈونیشیا کا کام، ترکی کا کام۔ کبھی کسی نے گالی دی؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہ، کبھی نہیں سنا۔ لیکن دیکھیے اللہ نے ان کو صاحب مال بنایا ہے، کیسا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ان کے ایک ایک فرد کو کیا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے، ہم کیوں سعودی سے محبت کرتے ہیں یہ بھی ذرا جان لیں گے آپ۔ شیخ ابن باز کا واقعہ مجھ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی بتایا ہے کہ یہاں شیخ ابن باز ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فون کیا ایک آدمی کو، کہا مجھ کو اپنا وہ باغ فروخت کرنا ہے 34 لاکھ ریال میں۔ بڑی حیرت ہوئی اور کہا عشاء کی نماز سے پہلے پیسہ چاہیے، کیا آپ لیں گے؟ کہا شیخ اگر پیسے کی ضرورت ہے تو بتائیے میں ویسے ہی دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں مجھ کو فروخت کرنا ہے۔ کہا نہیں شیخ آپ کہیے، کہیں نہیں مجھ کو فروخت کرنا ہے، اگر آپ نہیں لیں گے تو میں آگے بات بڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لوں گا، لیکن لینے سے پہلے انہوں نے اس وقت ملک بات کو فون کیا کہ شیخ کو کچھ پیسے اسے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فون کیا اور کہا ایسا معاملہ ہے، وہ بات فروخت کرنا چاہتے ہیں 34 لاکھ ریال، 34 لاکھ ریال، بہت وسیع وریز بات۔ شاہ بہاد نے فون کیا ان کو کہ بھائی اگر پیسے وغیرہ کی ضرورت ہے شیخ تو مجھ سے کہیے، میں ابھی فراہم کر دیتا ہوں، بعد میں آپ مجھ کو دے دیجیے۔
آپ یوں نہ لینا چاہیں تو بتاؤ قرض لے، کہا نہیں مجھ کو فروخت کرنا ہے. اور بڑے ناراض ہوئے. جن سے بات کی تھی کہ تم نے ملک فہد کو کیوں کہا، اگر تمہیں نہیں لینا ہے تو کہہ دیتے، میں دوسرے آدمی سے کہتا. نہیں شیخ ناراض مت ہوئیے، میں آ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد میں پیسہ لے کر کے شیخ کے گھر گیا. جب میں شیخ کے گھر گیا مغرب کی نماز کے بعد تو شیخ پیسہ لے کر کے گھر میں اندر داخل ہوئے. تھوڑی دیر بعد واپس آئے، آنکھیں اشکبار تھی. مجھ سے کہا ذرا دیر کے لیے رکیے. رو رہے نہ بھی نہ تھے شیخ کے پاس. اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھ کر کے بیٹھ گئے. تو وہ شیخ سے پوچھنے لگے کہ شیخ اتنی عجلت میں آپ نے باغ کو کیوں فروخت کیا، اب تو بتا دیجیے. یہ تھا ان کا جذبہ خیر، یہ ہے عربوں کا جذبہ خیر. ہم اس کے گرد بھی نہیں پا سکتے. جو پانی پی کر گالیاں دیتے ہیں عربوں کو، سننے میں ان کے واقعات. شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حبشہ میں فساد ہوا اور وہاں کی ایک بہت دولت مند خاتون، اس کا محل اور اس کی فیکٹری جلا دی گئی. وہ مدد کے غرض سے میرے پاس آئی. میں نے اس کے کل نقصان کا جب تخمینہ اندازہ لگایا تو وہ 34 لاکھ ریال ہے. اسی لیے میں نے اس قیمت میں وہ باغ فروخت کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ بطور مدد آپ کے پاس آئی تھی، 1,00,000 2 لاکھ درہم دینار دے دیتے، ریال دے دینا تھا، کافی تھا. شیخ نے جو جواب دیا وہ سنیے. وہ کہتے ہیں اصل میں میرے نبی پر ایمان لانے والے صحابہ کرام پر جب زمین تنگ کی گئی تو سب سے پہلی جو چائے بنا ہے وہ حبشہ ہے. وہ اس مقام سے وہ عورت آئی تھی کہ میرے نبی پر ایمان لانے والوں کو سب سے پہلے ان لوگوں نے پناہ دی تھی. مجھے غیرت آئی کہ وہ میرے دل سے پوری طور سے سیر ہو کر کے اس کی مدد پوری نہ ہو. میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے بتایا ان کے جذبہ خیر کا، جو اپنے دہانے کھول دیتے ہیں تجوریوں کی. ایک شخص نے سوال کیا صومالیہ کے مفتی عرب سے، افطار اور سحری کے وقت مجھ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا ہے تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ سوال پڑھ نہیں پا رہے تھے. قرآن دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں پہنچا دیا. جو رمضان المبارک میں افطار کے لیے جو کھجوریں آتی ہے سال بھر آپ کو نظر نہیں آئے گی، ان کا جذبہ خیر. جتنا کچھ اسلام کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دنیا کی ساری حکومتیں ایک طرف کھڑی ہو جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن گالیاں کس کے حصے میں آتی ہیں؟ ان کے پاس جو ہے وہ تو دے رہے ہیں نا، لیکن ہم گالی کس کو دیتے ہیں؟ اب مجھ کو یہ بتائیے سب سے زیادہ کس مذہب سے یہودی نفرت کرتا ہے؟ اسلام سے. جس ملک میں اسلام بطور قانون نافذ ہے سب سے زیادہ نفرت اس سے کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہودی. اور مسلمان سب سے زیادہ کس ملکوں کو گالی دیتا ہے؟ کس ملکوں کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے کبھی پاکستان کو گالی دیتے سنا؟ تخریبی کاروائیوں میں ملوث، برائیوں کا اڈا. ترکی کو سنا؟ ایران کو سنا کہ کوئی مسلمان گالی دے؟ کیوں؟ یہودی پسند کرتا ہے کہ وہاں اسلامی قانون ہے ہی نہیں تو گالی دینے کی کیا ضرورت؟ گالی تو اس ملک کا دینا ہے جہاں اسلام بطور قانون نافذ ہے. یہ کون چاہتا ہے؟ کس کی زبان بول رہے ہیں آپ؟ آپ کو تو سمجھا بھی نہیں کہ آپ کس کے ایجنٹ ہو کر کے کس کی زبان بول رہے ہو. یہ ہندوستانیوں کو 90% لوگ ایک زبان ہو کر کے کس کو گالی دیتے ہیں؟ جہاں اسلام آج بھی قانون کی حیثیت سے نافذ ہے. ابھی کل کا واقعہ ہے، اپنے بھتیجے کو لٹکا قتل کر دیا. کوئی پیش تو کرے ایسی مثالیں، ورنہ آپ کو بتاؤ میں کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ کو بتاؤ. روس میں جب انقلاب آیا اور اس کے بعد اسٹالن کی موت کے بعد جب پھر وہ شیف وہاں کا صدر بنا تو سنیے قانون کی حکمرانی صرف اسلام میں. جب وہ صدر بنا تو صدر بننے کے بعد جب پہلی مرتبہ خطاب کے لیے بیٹھا تو تفصیل سے اس نے اسٹالن کے مظالم گنانا شروع کیے. تو ایک چٹ حال میں چلتی ہوئی اس تک آئی کہ آپ نے یہ تمام مظالم کو دیکھا، اس کے بعد آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ تو پھر وہ شیف کیا کہتا ہے؟ جس نے یہ چٹ لکھی ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. حال میں سناٹا.
سانس سونگ گیا, کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے. پھر شیخ بولا جو حال تمہارا ہو رہا ہے وہی ہمارا ہوتا تھا. کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. کس نے چٹ لکھی؟ کہا مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اس وقت اسٹالن کو کیوں نہیں بولے؟ میں تو اسٹالن نہیں ہوں تو میرے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے. وہ تو اسٹالن تھا. یہ کمیونزم کی صورتحال. ایک مرتبہ اسٹالن سے پوچھا ہے کڑیا نے, عدم و مساوات, یہ سب باتیں کر رہے ہو مساوات کی, اخوت اور برابری کی, ویسا جوتا کم مجھ کو ملے گا جیسا تم پہنے ہوئے ہو. اسٹالن سے پوچھا ایک مرتبہ ایک مفتی نے, خاموش, جواب نہیں بن پڑا اس کو. کتنے واقعات ہیں پرانی پرتگالی شراب کے ذخائر بتاؤ, کمسن ایشیائی خواتین کا تذکرے سناؤ. چلیے یہ تو کمیونزم کی بات ہے, چلیے کیپٹلزم کی بھی ذرا تو سیر کرا. کیپٹلزم میں کیا ہوا؟ امریکہ کا صدر واٹر گیٹ اسکینڈل جب ہوا تو تاریخ پڑھیے ذرا امریکہ کی, وہاں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ صدر ملک کا سب سے زیادہ معزز اور قابل احترام شخص ہوتا ہے, اس لیے وہ استعفیٰ کس کو دے گی. بڑی پریشانی یہ تھی اپنے سے نیچے والے وہ کیسے کیا استعفیٰ دے گے. اب کیا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ لا کمیشن بیٹھا اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کو استعفیٰ دے گے. یہ مسئلہ تو ان کے لیے تھا کہ مجرم کو نیچے کیسے اتارا جائے. یہ اسلام ہے جہاں وقت کے امیر المومنین کو قاضی وقت کہتا ہے کہ مجرم کے برابر کھڑے رہو, ابھی تمہارا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے. یہ ہے اسلام. یہ ہندوستان کے اندر یہاں کی تو بات ایسی, اگر کسی دن اسکینڈل کی کوئی خبر نہیں آتی ہے تو آدمی پریشان رہتا ہے, یہ ہندوستانی اخبارات ہے کہ کہیں اور کا. اور آج تک قداور عہدوں پر براجمان افراد وہ پر اسکینڈل سے لے کر آج تک کسی اسکینڈل میں آپ کا مجرم نہیں سمجھ جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی چوری کی قمیص کسی کی خرید لے گے, صرف وہ چور سے آپ لے لیجئے تو پولیس سیدھا کام کر دے گی آپ کا, روز انکوائری. یہ قانون ہے ہمارے. اگر قاتل کو قتل موت کی سزا ہوتی ہے سپریم کورٹ میں, صدر جمہوریہ سے رحم کی اپیل کیجیے, قانون وہاں تبدیل ہو جائے گا, وہ ٹال دی جائے گی. آپ ایم پی ایم ایل اے اس کے اوپر قانون نہیں نافذ کر سکتے جب تک کہ گورنر یا اسپیکر کی اجازت نہیں ہے. طاقتور افراد کی دہلیز پر جا کر قانون دم توڑ دیتا ہے. یہ اسلام ہے کہ اس کی تلوار قانون کی گردن نہیں دیکھتی ہے کون سی اس کی زد میں آ رہی ہے, یہ نہیں دیکھتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو وہ اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ قانون ہے, یہ ہے اسلامی قانون. یہ ہے اسلامی قانون. عدل اور انصاف دنیا میں صرف اسلام کے ذریعے مل سکتا ہے. لوگوں کے حقوق صرف اسلام کے ذریعے مل سکتے ہیں, صرف اسلام کے ذریعے. صرف اسلامی قانون ہے جس کے ذریعے لوگوں میں مساوات دی جا سکتی ہے, لوگوں کو مساوات دی جا سکتی ہے. اسلام ہی دنیا کے لیے راہ نجات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی قوانین جو ہے, میں بہت اختصار کے ساتھ بتاؤں گا, اسلامی قوانین جو ہے یہ قوانین حقیقت میں معنی متعین کیے ہیں. اسلامی قوانین میں حقیقت چیزوں کا معنی متعین کیا, حق اسلام نے دیا. قانون کیسا قانون؟ یا حکمراں حاکم نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی ہی تبدیل ہو گیا. حکمراں کا معنی خادم ہو گیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں, یہ اسلام کی دین ہے, یہ اسلام کی دین ہے. اور جواب صحیح کا کیسا احساس کہ دیکھیے وقت کا امیر المومنین ایسا جواب صحیح کے تصور سے جیتا ہے, انسان کے قیام کی ایسی کوششیں کرتا ہے, کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کرتی, کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کرتی. بے شمار واقعات, بے شمار, صرف اور صرف اسلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم کا تصور تبدیل کر دیا اسلام نے. رات کو گشت کر رہے ہیں, گشت کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے, دیکھا ایک شخص خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضرت مسافر ہوں,
اہلیہ کے ساتھ یہاں آیا، قیام کیا. ابھی اہلیہ کو درد ذیب تھا. ولادت کے وقت جو خواتین کو درد ہوتا ہے وہ درد ہوا. اب کوئی میرا جاننے پہچاننے والا نہیں ہے. وقت کا امیر المومنین کیسر و کسریٰ کے سلاطین کے پتے پانی ہو جاتے تھے جس کے نام سے. اس ذات کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رکو. گھر آئے، اپنی اہلیہ کو لیے پہنچے وہاں. اہلیہ اندر گئی خیمے میں. تھوڑی دیر بعد یہ شخص کہتے ہیں کہ واللہ آپ جیسا ذمہ دار، آپ جیسا انسان مسلمانوں کا ذمہ دار ہونا چاہیے. آپ کتنے بہترین شخص ہیں. ایک مسافر کے کام آئے. یہ گفتگو چل رہی ہے، اندر سے اہلیہ آواز دیتی ہے امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سنا دو. یہ آواز اندر سے آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھے ہوئے شخص کے پیروں کے نیچے کی زمین سرک جاتی ہے. اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. واللہ آپ امیر المومنین. کہا نہیں، اللہ مجھ سے سوال کرے گا. جواب نہیں کا وہ تصور تھا جو امیر المومنین کو اپنی اہلیہ کے ساتھ اس خیمے تک پہنچایا تھا. کہا مجھ سے اللہ پوچھے گا. یہ تصور دنیا کے کس مذہب نے دیا؟ یہ ایسا حاکم کسے دیا؟ گاندھی کہتا ہے اپنے اخبار ہریجن میں کہ اگر تمہارے حکمرانی کا موقع ملے تو ابو بکر عمر کی طرح سلطنت چلانا، ایسی حکومت چلانا، ایسا قانون نافذ کرنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر قانون کو آنا چاہیے تو مذہب کے راستے. وہ کون سا مذہب ہے جس کے راستے سے یہ قانون آئے؟ پیش کیا جائے دنیا کے تمام مذاہب کو. اگر جرأت و ہمت ہے آدمی میں تو پیش کرے کہ اس مذہب کے ذریعے. ہمارے یہ بھائی جو کامن سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ کامن سول کوڈ جو اپنے بھائیوں کو مندر میں نہیں آنے دے، عبادت گاہوں میں، جو اپنی قوم کو یکساں سول کوڈ نہ دے سکے، وہ دوسروں کو کامن سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں. میں 4 شادی پر بھی اعتراض ہے اس میں. میں ناگپور سے آ رہا تھا. ٹرین میں جیسے ہی بیٹھا، بامبے اٹیک کے فوراً بعد کا واقعہ. ٹرین میں بیٹھا تو ٹرین میں جس کیبن میں میرا ٹکٹ تھا پوری ایک فیملی. میں ناگپور کے احباب سے ریلوے اسٹیشن پر بات کر رہا تھا تو میری جو برت تھی نیچے کی اس پر اس کے بچے سو گئے تھے، ان لوگوں کے بچے. میں جب اندر داخل ہوا تو اس میں صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ دوسرا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھ کو جو آپ لوگوں کی سہولت سے وہ دے دیجیے. میں اکیلا ہوں، آپ لوگ فیملی کے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اوپر نیچے کہیں بھی. اس میں خاتون تھی، وہ عجیب و غریب نظروں سے مجھ کو دیکھ رہی تھی. یعنی 2-3 مرتبہ مجھ کو لگا یہ مجھ کو دیکھ، یعنی جس کو میں کیا کہوں، تصحیح کامل، یعنی عجیب سی نظریں تھی. کافی صحت مند بھی تھی اور عمر دراز بھی. اس کے بعد مجھ سے کہتی ہے ایک بات کہوں. میں نے کہا کہو. کہا تم 4 شادی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ تو میں نے کہا او ہو، دل میں سوچا یہ مسئلہ تھا اس لیے گھیور گئی تھی. تو مطلب میں کیا سمجھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہو 4 شادی کے بارے میں؟ یعنی آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا بالکل غلط بات ہے، 4 شادی کرنا انیائے ہے عورت کے اوپر. میں نے کہا آؤ. کہا نہیں چلنا چاہیے سماج میں یہ ہونا. وہ بولنا شروع کی، تقریر اچھی خاصی. میں پوچھتا رہا، وہ ہر مرتبہ القاب بڑھاتی چلی گئی، الزامات لگاتی چلی گئی، بولتی گئی. جب مجھ کو لگا اس کے پاس ختم ہو گیا ہے جو لگانا تھا سب دفعہ، تو میں نے کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آپ مجھ کو معاف کیجیے. کہا کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کو ہندی سمجھ رہا ہوں. بڑا ٹیکا لگا ہوا تھا اس کی. تو کہنے لگی میں ہندو ہوں. مولانا ہندو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے تو تاریخ میں اتہاس میں پڑھا ہے کہ رام کی کئی مائیں تھی. یہ کئی کوشلیا، سمترا، یہ سب کس کے نام ہیں؟ تو آپ راجا دشرتھ کو گالیاں دے رہے تھے اتنی دیر سے. اب وہ کیا کرے بیچاری، جہاں سے چلی تھی وہاں بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. تو مولا آپ ہندو نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے یہاں ہے ایسا. اور اگر راجا دشرتھ کو اجازت ہے تو پرجا دشرتھ کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ اب وہ کرے تو کیا؟ تو میں نے کہا محترمہ مجھ سے ذرا سا آپ کچھ باتیں بتائیے. ایک بات بتائیے کہ میں صرف 1-2 چیز میں نے کہا یہ محدود وقت میں اسلام ہی راہ نجات، اسلامی قوانین کی اہمیت بتانا. پھر یہ بات شروع ہوتی ہے عقیدے سے، بات شروع ہوتی ہے عقیدے، عبادات، بندوں کے معاملات،
حکومتی قوانین، ملکی اور آئلی قوانین، گھریلو قوانین، ہر جگہ انصاف صرف اسلام نے دیا، صرف اور صرف اسلام نے. ایک ایک چیز پر میں صرف عناوین کے تحت کچھ باتیں گوشے گزار کر رہا ہوں، ورنہ ہر پہلو پر موازنہ کر کے دوسرے مذاہب کی تعلیمات کے ساتھ یہ بات آئی جا سکتی ہے. خیر، جب میں نے ان سے سوال کیا مولانا ایک بات یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی، شادی کے بعد آپ کی بہو کے پیٹ میں درد ہوا، تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے تو کہا اس نے بچے دانی میں گانٹ ہے، بچے دانی کاٹ کر نکال لینا پڑے گی، برابر نکال لی گئی، اب بچے کی ولادت ہو نہیں سکتی، کیا کریں گے آپ یہ بتائیے. اصل میں سیدھا سیدھا سوال ہونا چاہیے. مجھ کو یاد ہے ایمرجنسی کا جب ہندوستان میں قانون بنا تھا، ہمارے یہاں ایک لیڈر بڑے جوش میں تھا اس وقت، پکڑ بندی کراتا تھا، تو ایک ڈاکٹر کا بیان دیتا تھا، بس ہم دو ہمارے دو. بہت بڑا مغلب تھا، اور اس کے دو لڑکے تھے. ایک روز کیا ہوا، دونوں ایکسیڈنٹ میں مر گئے، ایک 9 سال کا ایک 13 سال کا. اس کی آواز ہی اسی دن بند ہو گئی، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ اعلان تو ہے ہم دو ہمارے دو، لیکن کسی کے نہیں تو اس کو دیتی نہیں ہے گورنمنٹ. لا نہیں سکتے آپ زیادہ بچے، آپ زیادہ پیدا ہو یا نہیں چلا. ہمارے یہاں شاعر نے کہا تھا، قسمت سے ہے مجھ کو ایک ہی نور نظر، سرکار مجھ کو ایک بچہ ادھار، کیونکہ ہم دو ہمارے دو، سرکار بولتی ہے تو دو نہیں ہو پیٹ میں. اب وہ حضرت والا خاموش، آواز نہیں نکلی اس ڈاکٹر کی. مجھ کو یاد پڑتا ہے ایک صحابی نے جا کر پوچھا تھا، اب تو ہم دو اور صرف دو رہ گئے اب، کیونکہ اس نے دروازے کو سکڑی نہیں لگائی. ہمارے یہاں دروازہ بند کرنے کی 2 ترکیب لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک تو سکڑی لگا کر کے تالا لگا، اور ایک اس کے اوپر پٹری ٹھوک دیتے، کھلے ہی ہے نا ایسا طریقہ. وہ والا طریقہ استعمال کیا تھا انہوں نے، اب ولادت ہی نہیں ہو سکتی. خیر چلو آئیے اب اس طرح. میں نے کہا اگر ایسا ہوا تو سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ سب چیز، تو وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہی ہیں. میں نے کہا دیکھیے مجھ کو آپ ایک بات یہ بتائیے کہ کئی ایسی شکلیں ہیں جس میں ڈاکٹر یہ کہہ دے گا کہ اس کو اگر اب ڈلیوری ہوئی، پہلی مرتبہ ڈلیوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا، کچھ دنوں بعد مر گیا، اب اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس دیکھ رہے کہا اب ڈلیوری ہوئی تو وہ مر جائے گی، تو کیا کریں؟ عورت کی زندگی سے کھیلیں یا اس کو طلاق دے دیں؟ کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ سوال ہے ہمارا. یہ سب سوالات ہیں، شوق نہیں ہے، یہ تو ہمدردی، دوسروں کے درد کو اپنا درد بڑھانے کے لیے، معاشرے میں زنا عام نہ ہو اس کے لیے، مظلوموں کی آہوں اور سسکیوں کو ختم کرنے کے لیے، بے سہاراؤں کے سہارا کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے. کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ مثنی وثلاث ورباع، 2 3 4 ترکیب دیکھیے، پہلے 2 پھر 3 پھر 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں خوف ہے عدل اور انصاف نہیں کر سکو، فواحدہ. اب جانتے ہیں قیامت کے روز مجرمین کے جرائم کھلنے کے بعد سمجھ میں آئے گا اس کا فلاں چیز کا مقدمہ ہے. لیکن کچھ مجرمین ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر آدمی بول دے گا یہ اور یہ تو وہ ہے، یعنی اوپن ہو جائے گا پہلے ہی سے معاملہ پورا. جیسے سود خور، اللہ نے کہا یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور کھڑا نہیں ہوگا قیامت کے روز مگر اس طرح کی جیسے شیطان نے اس کو چھو کر خبطے مقبوط الہوا، جھومتا جھامتا ہے نا آدمی. وہاں جھومنے جھامنے والے کو یہ نہیں بولے گا بابا آیا، یہ نہیں بولے گا، بلکہ یہ بولے گا سود خور. اس میں کچھ آیا نہیں رہے گا، اللہ کی نافرمانی کیا رہے گا. قرآن پڑھیے. تو ایسے ہی جو 2 شادی کر کے ناانصافی کرنے والا ہوگا تو ایک سائڈ اس کی جھکی رہے گی، آدمی دیکھ کر بول دے گا ارے یہ جو کو رکھا تھا لیکن انصاف نہیں کرتا تھا، ایسا مجرم رہے گا. اللہ نے شرط لگائی ہے انصاف کی. اب ذرا سا آئیے، اسی خاتون سے بات کر رہا ہوں ابھی میں، وہیں چلتے ہیں ٹرین. اس سے میں نے کہا آپ ایک بات یہ بتائیے کہ رکھیل کس کو کہتے ہیں؟ ہندو مذہب میں ایسی عورتوں کو رکھیل کہا جاتا ہے جنہیں بغیر شادی کے آدمی اپنی جسمانی جنسی تسکین کے لیے رکھ لیتا ہے بغیر نکاح کے. میں نے کہا اگر کوئی عورت رکھیل ہو، رکھیل
تو اس کو آپ اپنے گھر میں آنے دو گے؟ کہا نہیں، کیونکہ وہ سماج میں باعزت خاتون نہیں ہے۔ میں نے کہا ہندوستانی قانون کے مطابق اس کے لڑکے اپنے باپ کا نام اپنے نام کے آگے نہیں لکھ سکتے، وہ اپنے نام کے آگے اپنا جس کی رکھیل ہے اس کا نام نہیں لکھ سکتی۔ میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں، ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈران کے نام لے سکتا ہوں۔ اس ہندوستان میں شالنی پائی کس کی رکھیل کی سب کو معلوم، رام چندرن کا معاملہ کس کے ساتھ تھا، آج تک نام نہیں یوز کر سکے، آج تک کبھی اس کا نام یوز نہیں کر سکتے جس کی رکھیل ہے۔ یاد رکھیے، اس کو اس کی اسٹیٹ میں سے حصہ نہیں ملے گا، یعنی قانون سے بھی ہر چیز سے محروم اور سماج میں بھی ہر چیز سے محروم۔ یہ بتائیے رکھیل کی حیثیت سے کس کی عورتیں رہتی ہیں؟ ہمارے یہاں تو 4 شادی کی اجازت ہے نا، تو کس کی رہتی ہیں؟ ان کی وہاں بہن بیٹیاں رہتی ہے نا۔ تو آپ کو رکھنا رکھیل کی حیثیت تو رکھیے، ہم سے کیا، ہم کیوں یہ جھنجٹ میں پڑے؟ آپ اپنی بہن بیٹیوں کو رکھیل کی حیثیت سے بھیج رہے ہو نا، ہم تو آپ کہتے ہیں آپ اپنی بہن بیٹیوں کو نکاح پڑھوا کر بھیجو۔ آپ ہی کی بہن بیٹیوں کا مسئلہ ہے نا، ہمارے یہاں دوسری شادی ہوتی ہے تو رکھیل نہیں رہتی ہے، نکاح جب ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا درد سر نہیں ہے۔ دوسرا تیسرا، آپ اپنے سماج کی عورتوں کے انصاف کی بات کرو، اور وہ بیچارے عورت کے انصاف کی بات کرنے نکلے ہیں۔ وہ کون؟ اس ملک کا وزیر اعظم اپنی بیوی کو حقوق نہیں دے سکا، وہ دوسروں کو حق دے گا؟ وہ جو محروم رکھا ہر چیز سے۔ یہ ملک میں انصاف کی بات ہو رہی ہے عورتوں کی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہندوستان اتنا ایڈوانس ملک ہے جہاں کچن میں اسٹو بہو کو پہچان کر پھٹتے ہیں گیس سلنڈر۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ ماں یا بہن اس سلنڈر سے مری۔ یہ اتنا ایڈوانس اور ترقی یافتہ ملک ہے جہاں سلنڈر اور اسٹو پہچان کر پھٹتے ہیں۔ وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں، وہ عورتوں کے انصاف کی بات کر رہے ہیں، وہ دیں گے انصاف۔ جنہوں نے مذہب کے نام پر ترکہ جن کی بیٹیوں کا نہیں ملا، وہ تو چودھری چرن سنگھ کا احسان مانو کہ ہندوستانی لا میں تبدیلی کر کر تمہاری بیٹیوں کو ترکہ دلایا۔ ہم سے بات کر رہے ہو، وہ جہاں عورت اگر بیوہ ہو تو منحوس ہے، وہ انصاف کی بات کریں گے۔ جو عورت کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں ہم بتائیں، تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ ہم سے انصاف کی بات۔ یہاں تو عورت کا مقام یہ ہے کہ اگر صرف ایک بات کہو، تاریخ میں جائیے، یہ حضرت ہاجرہ ہے، اماں ہاجرہ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا چھوڑ کر آ جاؤ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ۔ جب چھوڑ کر آنے لگے، اماں ہاجرہ کہتی ہیں کس کے بھروسے اور کس کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ صرف اتنا کہا اللہ کے حکم اور اس کے بھروسے، اللہ کی وہ محب بندی، ایک مشکیزہ پانی، تھوڑی سی کھجوریں، بے آب ہو گیا میدان، نہ انسان، نہ آدم ساتھ، نہ چرند نہ پرند، وہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ واقعہ سب کے علموں میں مشہور ہے کہ جب دانا اور پانی ختم ہوا اور پانی سے پیاس سے جگر کے ٹکڑے کو توڑتا ہوا دیکھا تو کبھی دوڑ کر صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی اور بھاگ کر بچے کے پاس آتی کہ بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، بچہ ویسے ہی حالت میں ہے یا نہیں؟ بے قرار ہو کر دوڑ رہی ہے اللہ کی یہ بندی۔ جب دوڑ رہی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی اپنی بندی کی یادہ کہ اللہ پر توکل کر کے دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا۔ آج ہمارے یہاں بچے کو ذرا سا بیماری ہو جاتی ہے، گئی عقیدے کی سوداگری، یہ عقیدہ لی تھی وہاں سے، یہ ہے اماں ہاجرہ، یہ ہے ہمارے یہاں عقیدہ کہ بیٹا مر جائے لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کرے، نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا کہا؟ دوڑ رہی، اللہ رب العالمین نے پانی کا چشمہ جاری کیا، زمزم۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی اپنی بندی کی وعدہ کہ ہر حاجی سے جو اس کے گھر گیا، ہر رحمان کے مہمان سے کہا، ہر بندے اور بندی سے ایسے ہی دوڑ بے قرار ہو کر جب میرے گھر آ صفا اور مروہ پر، اور کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ ہے عورت کا مقام
کہ ایک بندی کی ادا کو تمام بندوں کی ادا بنا دیا حج کے ارکان میں سے. اور آگے بڑھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک عنوان ہے. کیا مقام ہے عورت کا؟ سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو 4 ہو کسی کو 3, راوی کہتے ہیں میں 2 کا سوال کرتا, بیٹیاں اور ان کی صحیح تربیت کر دے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. 10 بیٹے پیدا ہو جائیں تو ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے, 20 پیدا ہو جائیں کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن 2 اور 3 بیٹیوں پر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ ہے لڑکی کا مقام, یہ ہے عورت کا مقام کہ آتی ہے گھر تو باپ کے لیے جنت کی بشارت لے کر آتی ہے. نبی نے کہا میں بیٹیوں والا ہوں. ہمارے یہاں بعض جاہل لوگ کہتے ہیں لڑکی والا ہے ذرا سا آواز, یہ اصل میں وہی نظریہ وہاں سے لیا ہوا ہے, ذرا آواز بلند مت کر. لڑکی والا کون ہے جانتے ہو؟ کون ہے؟ بس عجیب معاملہ ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بیٹی ہوتی ہے تو خبر ہی نہیں دیتا ہے پڑوسی سے, دوست کو بھی کیا میں کل کہا تھا ذرا کام سے کہا, ارے کہاں تھا, 3 دن بعد بتائے گا وہ ہاسپٹل میں تھا, ذرا اہلیہ کو بیٹی ہوئی ہے. اور بچہ ہوگا تو دوسرے سے موبائل لے کر نہ بتا, پورے گاؤں کو فون کرے گا. اللہ کے بندے 10 بیٹے ہو جائے یہ بات نہیں, لیکن 2 بیٹے 3 بیٹی یہ مومن ہوتا ہے, یہ مقام ہے. اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا آگے؟ کہا تیری ماں. کہا پھر, کہا تیری ماں. کہا پھر, کہا تیری ماں. میڈل کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے میڈل ہوتے ہیں؟ یہ اولمپک میں کتنے میڈل ہوتے ہیں؟ 3 ہی ہوتے ہیں نا. ختم میڈل عورت کے پاس, آدمی کے پاس تو لکڑی کا بھی نہیں پہنچا. یہ مقام ہے عورت کا. ہم کو کوئی کہے حقوق کے بعد, اللہ کے نبی نے کہا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حصول جنت کا سب سے اہم ذریعہ. کیا مقام ہے عورت کا؟ کتنی روایتیں بیان کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت جو پردہ کرے, 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے, بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے, قیامت کرو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل. اس عورت کے بارے میں کہا وہ جنتی ہے جو اپنے شوہر کو تہجد کے لیے چھیٹے مار کر اٹھائیے تو ذرا سا. کن خواتین کے بارے میں کیا کیا کہا اللہ کے نبی نے. جنتی ہونے کی بشارتیں دی خواتین کو جو اپنی اولاد کی تربیت کرے. علماء کے بارے میں ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے رب لوٹاتا نہیں ہے. عورتوں کو حقوق کی بات کرنے والے پہلے اپنے حق دیکھیں, یہاں ضرورت نہیں ہے. اسلام نے تمام حقوق دیا. یہاں مسئلہ سا رک کر کے ذرا کامن سول کوڈ کی بات آ گئی ہے تو میں ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. میرے خیال سے شاید 9:30 تک ٹائم ہے, 9:30 تک مجھ کو بولا جی. تو ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. طلاق کے قانون پر جو کہا جا رہا ہے ابھی فی الحال, آپ نے ہو سکتا ہے اس کی تفصیلات سن لی ہوگی. طلاق کے قانون پر جو بحث جاری ہے اس پر بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. صرف وہ اسلام کا طریقہ طلاق جو ہے اس کو آپ ذہن نشین کر لیجیے. طریقہ طلاق کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیے طلاق بعض حالات میں ناگزیر ہے. یورپ میں قانون بنا, طلاق تو بڑی خطرناک چیز ہے. آدمی غصے میں آ کے آدمی اپنی بیوی کو بول دے طلاق نہیں دے سکتے. قانون بن گیا طلاق پر پابندی. کیا ہوا جانتے ہو؟ اب آدمی دیکھا کہ عورت درد سر بنی ہوئی ہے تو اب زندگی سے تو باہر نہیں کر سکتا تو دنیا کی باہر کر دیا. آدمی درد سر بنا ہوا ہے, عورت طلاق لے نہیں سکتی تو زندگی سے نہیں نکال لے گا, دنیا ہی سے سویا ہوا ہے. ایسی نیند سلا دینے کہ دنیا میں کوئی نہ اٹھا پائے. یہ ہو رہا تھا. یہ تو ایک طرف تھا. دوسری طرف اب جب قانون بن گیا کہ طلاق نہیں دے سکتے تو شادی ہی نہیں کرنے کا, نہ شادی رہے گی نہ جھنجھٹ. یہ ایگریمنٹ کر لیا بیوی سے کہ جب تک تیرا اور میرا ایڈجسٹمنٹ ہوگا ہم لائف پارٹنر رہیں گے. جس دن ایڈجسٹمنٹ ختم پارٹنرشپ ختم, شادی بند. 3 بچے 4 بچے 20 سال ساتھ میں شادی. جب یورپ کے لوگوں کو عقل آئی یہ کیا کر ڈالے, انسان کو بنانے والا ہی جانے ہیں اس کے بارے میں, اس کی فطرت کے بارے میں, یہ بنائیں گے قانون. آج قانون بناتے ہیں کل پریشان. آج قانون دنیا میں جو قانون میں اتنی ترمیم ہوتی ہے یہ اسی لیے کہ اتنی ترمیم, ایک الگ بحث ہے ذرا سا لمبی, یہ اسی لیے
کہ یہ فطرت نہیں جانتے. کل جو چیز جرم رہتی ہے آج قانون ہو جاتی ہے, کل جو قانون رہتی ہے آج جرم ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان لوگوں نے پابندی لگائی, نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو قانون بنانا پڑا طلاق دے سکتے. کوئی مسئلہ نہیں, طلاق پر پابندی اٹھا لی گئی. ہمارے ہندوستان کے اندر بڑا مشکل مانا جاتا ہے طلاق, تو طلاق نہیں ہوتا ہے تو کچن میں گیس سلنڈر پھٹ جاتا ہے, کیونکہ ہنڈا اتنا لے کر آتے ہیں کہ واپس دیے تو کئی بار. تو دوسرا کام ہے. دیکھیے طلاق جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن زندگی میں بعض مراحل ایسے آتے ہیں میاں اور بیوی کے, جب زوجین کے درمیان ایڈجسٹمنٹ ہونا, ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے, ناگزیر ہوتا ہے. شوہر شرابی ہے, عورت بہت نیک متقی پرہیزگار ہے, وہ گالی گلوچ کرنے والا گنڈا قسم کا آدمی ہے, متقی اور نیک, نہیں چل سکتی گاڑی. عورت بے حیا ہے, بدزبان ہے, پوار ہے, شوہر بہت نیک ہے, گاڑی نہیں چل سکتی زندگی کی. بعض حالات میں ضروری ہوتا ہے, لیکن اسلام میں جو طریقہ طلاق بتایا ہے یہ زندگی بچانے والا ہے. ہم لوگ اصل میں طلاق کا طریقہ ہی نہیں جانتے. ہمارے معاشرے میں آدمی آتا ہے جوش میں, فلمیں وغیرہ دیکھ کر کے تو دین سیکھتے ہیں ہمارے نوجوان. وہ فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں, کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ 3 مرتبہ بول دے رہے, 3 مرتبہ ہیرو بنتے ہیں, آخری میں زیرو ہو جاتے ہیں. پھر مولوی کے پاس آتے ہیں, حضرت کچھ راستہ نکالتے. اللہ کے بندے راستے بند کر کے تو آتا ہے, راستہ نکالیے. کیا ہے طریقہ دیکھیے. اسلام میں جتنا ازدواجی زندگی کو بچانے کا منصوبہ بند پروگرام پیش کیا دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. کیا اگر زوجین میں تلخی ہو جائے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اسے سمجھاؤ, اگر نہ مانے تو ڈانٹو. سمجھانے میں یہ داخل ہے, ڈانٹو, اور نہیں مانے تو بستر الگ کرو. عورت برداشت نہیں کرتی, تب بھی نہ مانے تو مارو. مگر مارنا کیسا؟ کچھ لوگ مارنے والے وضاحت سن لیں, مارنا کیسا؟ اللہ کے نبی نے کہا چہرے پہ نہ مارو, ایسی مار نہ مارو جو نشان چھوڑ جائے. یعنی مارنے کا مقصد اذیت اور سزا دینا نہیں ہے, اصلاح کرنا ہونا چاہیے. جیسے شاگردوں کو استاد جب مارتا ہے تو اذیت دینا مقصد ہوتا ہے کیا؟ اصلاح کرنا مقصد ہوتا ہے, اس کو سدھارنا. اذیت دینا اور سزا دینا مقصد نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ راستے پر آ جائے. اس کے باوجود اگر نہ جمے معاملہ تو بنا یعنی طہر کی حالت ہونا چاہیے, ناپاکی کی نہیں. بنا ملاقات, اگر آپ نے ملاقات نہیں کی ہے جسمانی تو 1 طلاق دیجیے, 1 طلاق. اور اس کے بعد 3 مہینہ خاموش بیٹھیے, 3 مہینہ آپ خاموش بیٹھے رہیے. ایک طلاق صرف دینا ہے, 1 طلاق دے کر 3 مہینہ خاموش بیٹھے رہنا ہے. 3 مہینہ گزر گیا, عورت اپنے راستے اور آپ کو تو اس کے موجودگی میں 3 کا چانس ہے. اور 3 مہینہ گزر گیا, 4 مہینہ گزر گیا, عورت دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. صرف 1 طلاق دینا ہے, 1, دوسری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی ورنہ سے آپ پوچھ لیجیے, کوئی اختلاف نہیں. اب اگر آپ کو اور بیوی کو یہ لگتا ہے نہیں, ایسا ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, گزارا ساتھ کرنا چاہیے. 6 مہینہ 7 مہینے بعد, اگر 3 مہینے کے اندر لگتا ہے گواہوں کی موجودگی میں کہہ تو رجوع کرتا ہوں, ختم بات, وہ 1 طلاق زندگی پر باقی رہے گی. اگر 5 مہینے بعد عورت نے کہیں نکاح نہیں کیا, سال برباد, آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو مولوی کے پاس نہیں جانا پڑے گا, صرف وہ معلومات لینے کے لیے. راستہ تو نکلا ہوا ہے, آپ نیا پیغام دیجئے. عورت نے قبول کر لیا, اس کے ولی کو حکم ہے کہ رکاوٹ نہ بنے. اگر وہ قبول کر لے نیا نکاح رہے گا, نیا مہر رہے گا, وہ 1 طلاق زندگی پر باقی, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ طریقہ طلاق ہے. اب بھلا بتائیے, ایک آدمی کو آج جھگڑا ہوا ہے, اب وہ عورت سے ملاقات کر چکا ہے, اب اس کو انتظار کرنا ہے مخصوص ایام کے آنے کا, پھر اس کے گزرنے کا. مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے, اگر اس پروسیجر سے آپ کریں گے تو اس میں گھر بنے گا. میری شادی نہیں ہوئی تھی, کافی پرانی بات ہے. ایک دوست تو ہمارے وہ آئے, اور میں وضاحت کر دوں گا حدیث مسلک کے نہیں تھے. وہ آئے میرے پاس اور بڑے غصے میں آ کر, میں ایک جگہ کام کرتا تھا, آ کر کہنے لگے کہ مجھ کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے سیدھا, اور کہا اگر تم کچھ بھی سمجھاؤ گے تو اب بھی 3 دفعے بول دوں. یا اللہ, یہ تو تلوار برہنہ کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا ہے.
بولے تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تو قرآن حدیث سے بتا اس طرح کرنا ہے. میں نے کہا یہ کوئی صورت نہیں, اگر سمجھایا تو 3 دفعے بولا, سمجھانا مت, خالی طریقہ بتا, صرف طریقہ بتا, بس یہی بولا. اور غصے کا یہ عالم تھا, یقین مانیے اس کا رنگ ذرا پکا تھا لیکن لال دکھ رہا تھا غصے سے, یہ عالم تھا اس کے غصے کا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اور کاغذ اور کھلا ہوا بال پین لے کر آیا تھا, کھلا ہوا کالی. میں نے بھی لیا اور ایک طلاق رضی لی اور کہا رک, اس پر تو دستخط کرے گا طلاق واقع ہو گیا, مگر مجھ کو کچھ باتیں بتا دو نا. دیکھیے طلاق سے گھر بنتے ہیں, میں یہ بتا رہا ہوں اسلام کا اگر طریقہ طلاق ہم نے استعمال کیا, یہ جو آج مسئلے سے ہم دوچار ہیں یہ ہماری وجہ سے, ہمارے غلط استعمال سے اس کی وجہ سے. اس کو میں نے پوچھا, بس 5 منٹ میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ بھلا یہ بتائیے کہ ان کو کتنے بیٹے ہیں؟ کہنے لگا کہ 2 بیٹے ہیں. میں نے کہا تمہارے سالوں کی شادی ہو چکی ہے؟ کہاں ایک ساتھ رہتے ہیں؟ کہاں والدہ کے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس پر دستخط کرو. ایک شرط 1 مہینے تک تم اپنی اہلیہ یا کسی آدمی سے ملنا, 1 مہینے تک بس. میں نے بہت سوچ کر کے کہا, اور اس چٹ کو ایسے آدمی کے ہاتھ میں دینا جو خواتین کے پیٹ کا ہو, یعنی وہاں پہنچانے سے پہلے 10 جگہ پہ یہ بات پہنچا دے. ایسے آدمی کو ڈھونڈ کر دو. ویسا ہی کیا اس نے. اب جہاں بات گئی, میں نے کیا حکمت لگائی کہ جانتے ہیں, میں نے یہ سوچا کہ اس کی بیوی جب اپنے بھائیوں کو دیکھے گی کہ اپنے بچوں کو ایک شداد برفی اور ان کے بیٹے کو ایک پیڑا دلا رہے ہیں, اس کو سمجھ میں آئے گا اصل گھر کون سا ہے. اور اس کے بھائی کی بیویاں کا رویہ بدل جائے گا اب تو, کیونکہ سینے پہ جا کے بیٹھنے والی ہے تو. اور اس کو جب بچوں کی یاد آئے گی تو اس کو بھی سمجھے گا کیا ہے. یہ سب سوچ کر میں نے پروگرام بنایا تھا. 8 دن بعد آیا تو باہر کھڑا ہو کر سر کھجا رہا ہے. میں نے کہا ادھر ہی باہر جا, مہینے بھر کی بات تھی. کہا آپ کے ساتھ ذرا سا کچھ مطلب ادھر آنا نہیں, بالکل نہیں آنا. 10ویں روز 2 دن بعد اپنے باپ کے ساتھ آیا. میں نے اس کے باپ سے کہا اس کو پہلے بھیجو تو میں بات کروں. وہ کہنے لگا حافظ صاحب گھر بننے کی بات آپ لوگ اتنی کرتے ہو اور ابھی اتنے شدت ہے. میں نے کہا سمجھ نہیں رہے, یہ کھلونا نہیں ہے, گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے یہ آئندہ کبھی نہ کرے, اس کے لیے کچھ تاپنے دو ان کو. کہا کتنے دن؟ میں نے کہا 1 مہینہ. 20ویں دن لڑکا اپنے باپ کے پاس گیا, بولے دنیا میں کسی کی نہیں سنوں گا, اٹھا کے لے کے چلا گیا. کیونکہ اس نے معلومات لے لی تھی کہ 2 آدمیوں کی گواہی میں رجوع کر سکتا ہے. اس کے ابا کا کہا بچہ کنٹرول میں نہیں ہے. عورت بھی بولتی ہے چائے چپل پر روٹی دے مگر مہینہ. تو میں نے پھر ایک پنچ سے بات کی, طرح سخت زبان تھے. 25ویں روز ان لوگوں کی بیٹھک ہوئی, کافی دونوں کو ڈانٹا. 7 بچوں کا باپ ہے, 7 بچوں کا کان پکڑتا ہے طلاق کے نام سے. یہ ایک طلاق کا فائدہ. گنجائش باقی رہتی ہے, آپ نشیب و فراز پر غور کر سکتے ہیں, اسلام نے دیا ہے. لیکن اب ہمارے یہاں دینے کے بعد پڑتی ہے یا نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. اور میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ ایک بات یاد رکھیے, اس معاملے میں ہمارا اختلاف ہے, لیکن مسلم پرسنل لا میں مداخلت کوئی کرے اس پر ہم متفق ہیں. ہمارا موقف واضح ہے بالکل. ہم غیر شرعی کے قائل نہیں ہیں. ابھی ولی رحمانی صاحب کا جو غیر ذمہ دارانہ بیان سہارا میں آیا وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. خیر بات ذرا سے طویل ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کا قانون جو ہے پوری دنیا کے لیے راہ نجات ہے. بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اس کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے اسلام. لوگوں کو اپنے جیسے لوگ جو غلطیاں بھی کر سکتے ہیں ان کی ذہنی غلامی, ان کی اتباع, ان کی پیروی میں دینے کی بجائے کائنات کے سب سے عظیم انسان کی پیروی, رہبری اور رہنمائی میں دیتا ہے اسلام. بچوں کو, بیوی کو, کمزوروں کو, پڑوسی کو, حاکم کو, محکوم کو, مظلوم کو انصاف دیتا ہے اسلام. قانونی حیثیت سے معاشرے میں امن اور انصاف کا قیام اسلام سے ہوگا. معاشرے کو ظلم سے نجات ملے گی. عقیدہ جو انسان پتھروں کے سامنے, بے جان چیزوں کے سامنے, پاگل اور مجذوبوں کے سامنے سربت زدود ہو رہا ہے, اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکنے سے اگر کوئی عقیدہ روکتا ہے انسان کو مخلوق میں اعلیٰ ترین مقام دیتا ہے.
تو وہ اسلام ہر حیثیت سے اسلامی تعلیمات آدمی کے نجات کے لیے کافی ہے، واحد طریقہ ہے اسلام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین مجھ کو احساس نہیں تھا اصل میں، میں ذرا سا آدھا گھنٹہ تھوڑا سا طویل سمجھا تھا، اس لیے آخر جو پہلو تھا وہ میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ابھی بھی میرا وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے، میں معافی چاہتا ہوں بات ادھوری رہ گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسلامت کی تعلیمات کو سمجھنے، ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے الہ العالمین۔ رب العالمین اسلام دشمن طاقتوں کو آپس میں منتشر کر دے رب العالمین۔ رب العالمین اسلامی غیرت و حمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما رب العالمین۔ رب العالمین تیرے مذہب کے لیے، تیری بھیجی ہوئی تعلیمات کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے والا جذبہ دے رب العالمین، وہ ذہن و دماغ دے جس کے اندر اسلام سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہ ہو، تیری رضا اور خوشنودی سے زیادہ کوئی چیز مطلوب نہ ہو رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔